बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 30 सितंबर साल 2020 और दिन है आज बुध का। आज आपसे कुछ अहम तरीन गुफ्तगू करते हैं जनाब। लड़ाई जो है वो मैं समझता हूँ कि हतमी राउंड में दाखिल हो चुकी है और एक चीज़ बार बार हम मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब और मरियम बीबी यकदम इतने एग्रेसिव क्यों हैं, आखिर ये क्या वजह है और क्यों उन्होंने ऐसा किया है और ये स्ट्रेटजी क्यों बनाई है, किसने बनाई है, कैसे बनाई है कि वो एक बार फिर जुडिशरी पे भी हमलावर हुए और अफवाज पाकिस्तान पे भी हमलावर हो गए हैं। तो बड़ी कोशिश के बाद जनाब हमने कुछ चीज़ें हम तक पहुंची हैं, वो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि आखिर ये माजरा क्या है। नवाज़ शरीफ साहब अचानक खामोश थे, उन्होंने क्यों बोलना शुरू कर दिया और न सिर्फ बोलना शुरू किया बल्कि ललकारना शुरू कर दिया और उसके बाद मरियम बीबी ने भी ललकारना शुरू कर दिया और पार्टी के इजलास भी होना शुरू हो गए और फिर APC में भी धुआंधार तकरीर, फिर पार्टी की क़यादत से भी धुआंधार तकरीर और बस ये कहा जा रहा है कि अब हम कश्तियाँ जलाकर मैदान में उतर आए हैं। तो असल चीज़ फिर मैंने कोशिश की जनाब, कोई 2-4 फ़ोन लंदन में किए, कोई इधर जो मुस्लिम लीग नवाज़ के अपने कोई अपने भी दोस्त हैं मीडिया स्ट्रेटजिक सेल में जो इनका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनमें तो उनसे रब्ता हुआ। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल बड़ी कैलकुलेटेड ये मूव है और उसकी रीज़न ये है कि अब मैं आपको बड़े ध्यान से बड़े अहम इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जनाब। उन्होंने कहा कि बड़ी ज़रूरी बात है और बात यह है कि इनको पहले से इल्म हो गया था कि जनाब हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी अपीलों की समाअत जो है वो होने वाली है और फ़लाँ हफ्ते में, फ़लाँ महीने में ये समाअत होगी। मैं एक आपको तरीका बता देता हूँ कि जब पेंडिंग अपीलें पड़ी होती हैं तो वो तकरीबन 4-6 हफ़्तों पहले ही उसमें ज़रा हरकत शुरू हो जाती है, मूवमेंट शुरू हो जाती है कि कौन से मुकदमे कब लगने हैं, बेंच तश्कील दिए जा रहे होते हैं और ज़ाहिर है ये काम एक पूरा एक है जनाब मशीनरी है जुडिशरी की और बहुत से लोगों के हाथ से गुज़रता है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के पास होती हैं और इन्होंने ये वो लगाए होते हैं, इन्होंने रडार तो लगाए होते हैं कि उनको बताया होता है कि जनाब ऐसा कुछ भी हो तो हमें ज़रूर बताना। तो हुआ यही कि जब इनको पता चला कि ये अपीलें समाअत के लिए फ़िक्स हो जाएंगी और फ़लाँ तारीख़ को, तो उससे पहले इन्होंने कहा जब स्ट्रेटजी बनाई जाए और स्ट्रेटजी ये बनाई जाए कि उससे पहले ही ऐसा माहौल बना दिया जाए कि जनाब ये जितना भी जुडिशरी का निज़ाम है ये भी सारा कैप्चर किया हुआ है किसी और ने और ये पार्लियामेंट भी यरकमाल है और ये सब कुछ जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये सारे का सारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये सारा काम कर रही है। ये नैरेटिव उन्होंने कहा कि जनाब ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि इनको ये मालूम है कि जब ये अपीलें समाअत के लिए होंगी और हाई कोर्ट में जाएंगी और हाई कोर्ट में गईं तो इनके पास पहले भी कोई जवाब नहीं था, ये एहतसाब अदालत को भी कोई जवाब नहीं दे सके, ये GIT को भी कोई जवाब नहीं दे सके, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जवाब नहीं दे सके, लिहाजा इनकी अपीलें खारिज हो जाएंगी और जो सज़ाएँ हुई हैं उन पे मोहर तस्दीक हो जाएगी। लिहाजा उससे बचना है और उससे पहले ही जुडिशरी को भी मिलाइन करो, जुडिशरी को भी मुतनाज़ बना दो और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपना नैरेटिव लेके आओ और भरमार कर दें। उसमें पीपल्स पार्टी से मिसकैलकुलेशन हुई है जनाब। वाज़े तौर पे बता दूं कि अब उनको समझ आ रही है कि नवाज़ शरीफ साहब ने APC का फ़ोरम इस्तेमाल किया सिर्फ अपने मकसद के लिए। दूसरी बात, शहबाज शरीफ साहब के मुलाजमीन के अकाउंट में जो उनके मुलाजमीन के अकाउंट से 9.5 अरब रुपए की मनी ट्रेल निकल आई है वो बड़ी मीनिंगफुल और बड़ी ऐसी है जनाब नाकाबिल तरदीद शवाहद हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उनके मुलाजमीन हैं 3-4, उनमें से 2.3 अरब, किसी के अकाउंट से 2.5 अरब रुपए निकला है, किसी से 50 करोड़, किसी से 1.5 करोड़, फिर मर्सिडीज़ खरीदी जा रही है 24 करोड़, 64 करोड़, 52 करोड़, 1.2 अरब, 45 करोड़, ये सब कुछ बन आए हैं। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा फिर यूके में भी इन्होंने मुलाकातें की, मुलाकातें करके कहा कि जनाब हमें बचाएं।
تو وہاں بھی ان کو یہی مشورہ دیا گیا کہ جناب پہلے تو آپ اپنا نیریٹو جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا چینج کریں اور اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ پولیٹیکل ایکسپوزڈ پرسنز ہیں اور پولیٹیکل ایکسپوزڈ پرسنز ہونے کی وجہ سے آپ کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ بھی کریں جناب کہ آپ افواج پاکستان کو، ISI کو، ان سب کو بھی ملائن کریں۔ تو جب ایسا کوئی ماحول بنے گا تو جب ہمارے پاس چٹھی آئے گی کہ جناب پاکستان کی طرف سے کہ اس ملزم کو ہمارے حوالے کریں، مجرم کو، تو اس کے بعد آپ کسی کورٹ میں جا کے یہ بتا سکتے ہیں کہ جناب ہم نے تو یہ تقریر کی تھی، ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، ہم تو پولیٹیکل سٹرگل کر رہے ہیں، ہم تو جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، وہاں پہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، پاکستان میں عدلیہ آزاد نہیں ہے اور سب کچھ ایک مارشل لائی نظام چل رہا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے کہا پارلیمنٹ کو بھی یرغمال بنا لیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کریں۔ اب یہ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور ریکارڈ مینٹین کر رہے ہیں۔ اور پھر ادھر کیا غلطی ہو رہی ہے، ہمارے جو گورنمنٹ ہے وہ خاص صوبائی وزراء ہیں یا وفاقی وزراء، وہ بھی اسی ٹریپ میں آ کے اسی کا جواب دے رہے ہیں اور انہی کی وکٹ پہ انہی کی نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، اور یہی کام ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو صفائیاں دے رہی ہے، بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے صفائیاں دینے کی، وزراء کو کیا ضرورت ہے صفائیاں دینے کی۔ پورا فوکس اب ہوا یہی ہے کہ سارے کا سارا ڈائیورژن ہو گئی، تمام موضوعات ختم، اب ان کی کرپشن کے، ان کی احتساب کی اپیلوں کے مقدمات پیچھے چلے گئے۔ آج لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے اہم ترین ریمارکس دیے اور وہ پروسیس آگے بڑھ رہا ہے۔ پروسیس کیا بڑھ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو گرفتار کر کے لایا جائے اور ہر صورت میں لایا جائے، اور یہ اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جناب ہمیں آپ نے حوالے نہیں کرنا پاکستان کے، کیونکہ ہم وہاں کی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور ہم تو ہیں ہی سیاسی قیدی اور سیاسی مجرم اور سیاسی ملزم، ہمارا تو قصور ہی یہ ہے اور ہمارا تو بیانیہ ہی یہ ہے، اس وجہ سے ہمیں تو وہ کیا آج سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب یہ کیس آیا، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ سن رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پہ کہا، انہوں نے کہا جناب نواز شریف حکومت اور عوام کو دھوکہ دے کر لندن روانہ ہوئے، نواز شریف لندن میں بیٹھ کر حکومت، عوام اور ملک پر ہنس رہے ہیں، شرمندگی کا مقام ہے یہ ان کے لیے، اور یہ ہمارے سسٹم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک چیز انہوں نے کہا کہ درخواست یہ جو نواز شریف صاحب ہیں، انہوں نے کہا وہ ویڈیو لنک سے بھی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، پارٹی سے بھی خطاب کر رہے ہیں، اور عدالت پوچھتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بیمار ہیں۔ تو لہٰذا اب ہو کیا رہا ہے، اب ہو یہ رہا ہے کہ ان کے جو کیے گئے جو نوٹس بھیجے گئے، پہلے نوٹس کا پتہ نہیں چلا تھا، ریسیو ہو گیا، پھر اس سے انکار کر دیا گیا، اب دوبارہ بھیجا گیا تو کوئی ایڈنی نام کا ان کا تھا جی اٹینڈنٹ، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب عدالت نے کہا ہے کہ عدالت تمام اقدامات سے قانونی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، اور ہم خود شواہد دیکھیں گے کہ وہ انکاری ہیں اور ریسیو نہیں کر رہے۔ اور پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے، انہوں نے کہا کل کو نواز شریف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو علم نہیں تھا، کیونکہ ان کو پورا علم ہے کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمات چل رہے ہیں اور ان کے وکیل یہاں پہ ہوتے ہیں، اور وکیل کا تو کام ہی اپنے موکل کو، اپنے سائل کو بتانا ہوتا ہے، اپنے کلائنٹ کو، کہ جناب یہ آج کی ہیئرنگ ہوئی ہے۔ لہٰذا ہائی کورٹ نے آج پھر جناب کٹہرے میں لانے کی، وٹنس باکس میں لایا جائے گا، جو ہمارے لندن ہائی کمیشن کے آفیسر گئے تھے تعمیل کروانے کے لیے، اور وہ آ کے بتائیں گے کہ انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ جو بنیادی چیز ہے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب دوسری جانب حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرنا ہے؟ بھائی پورا فوکس کریں۔ اب نیب بھی پریشان ہے کہ پتہ نہیں جناب کیا ہو جائے گا۔ ادھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے
دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، ادھر نواز شریف صاحب نے، اور ادھر اے پی سی کال پارٹیز کانفرنس کا پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے کوئٹہ میں. تو وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ جناب ہماری جو اصل کرائم ہے وہ پیچھے چلا جائے، ہم اصل کرائم کی وجہ سے مجرم نہ گردانے جائیں بلکہ ہم باہر یہ بتائیں. تو یہی چیز جناب وہاں کے جو لندن میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو آپ ذرا ماحول خراب کریں، حالات خراب کریں پاکستان کے، اور تھوڑا سا انریسٹ پیدا کریں، مارشل لا لگ جائے تو وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہوگی، اس کے بعد پھر تمام کا تمام ماحول وہ آپ کی فیور میں ہو جائے گا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں جناب. لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ اس وقت ہر صورت میں نواز شریف کو اب واپس لایا جائے گا، اور واپس لا کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. اب یہ نہیں ہوگا. اور آج پھر یہ بھی کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آئندہ کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ حکومت اور ادارے یہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ کسی کو باہر نہیں جانے دینا. اور یہی چیز آج سپریم کورٹ میں بھی بات آئی ہے، اور سپریم کورٹ میں وہ آپشن بھی بند کرنے جا رہی ہے کہ ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے وہ رائٹ ہے. انہوں نے کہا وہ رائٹ نہیں ہے، وہ تو ایسے بہت ہی غیر معمولی حالات میں اگر کوئی انوسینٹ ہو اور انوسینٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، اس صورت میں یہ بیل بیفور اریسٹ کا آپشن بہت محدود دائرہ کار میں استعمال ہوتا ہے. لہٰذا جسٹس قاضی محمد امین صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں آنریبل، وہ بھی اس بارے میں کچھ فیصلہ دینے والے ہیں. تو جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.